شہر میں بہت تیز ہوا تھی، لیکن فضا پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کسی بڑی تبدیلی کا لمحہ قریب ہو۔ شہر کے بڑے دروازے سے ایک کمزور سا مسافر داخل ہوا، گرد و غبار میں لپٹا ہوا، خاک آلود، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے دنیا کے شور و گل سے بے نیاز ہو۔ وہ نہ کچھ بولا، نہ کسی سے کھانا مانگا، نہ پانی مانگا، بس سیدھا مسجد کے دروازے پر جا کر ایک جھونپڑی کے سائے میں بیٹھ گیا۔ شہر کے لوگ اسے حیرت سے دیکھتے رہے۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا، مگر تھکن دنیاوی نہیں تھی، وہ چہرہ کسی اور ہی جہاں کی گواہی دے رہا تھا۔ رئیس شہر زبیر اپنے نوکروں کے ساتھ اس بازار سے گزرا۔ اس کا لباس شاہی سواری، قیمتی لہجہ غرور سے لبریز تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر فقیر پر پڑی، اس نے ناک چڑھائی اور منہ پھیر لیا، جیسے کسی گندگی سے بچ رہا ہو۔ شہر کی عوام نے بھی اسے پہلے طرز بری نظر سے دیکھا، پھر بے نیازی سے دیکھا۔ کسی نے اسے کچھ کھانے کو نہ دیا، کیوں نہ کہ اس نے مانگا ہی نہ تھا۔ وہ سارا دن خاموشی سے مسجد کے باہر بیٹھا رہا، نہ ہلا نہ بولا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے کسی اور ہی دنیا سے وہ رابطے میں ہو۔ شام ہوئی، اذان کی صدا بلند ہوئی، لوگ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہونے لگے تو فقیر نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، مسجد کی طرف دیکھا، مگر داخل نہ ہوا، صرف آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا اور سر جھکا لیا۔ مگر امام مسجد نماز کے بعد باہر آیا، فقیر کو دیکھا تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت جاگ اٹھی۔ اس نے فقیر کا ہاتھ تھاما، کھانے کی پیشکش کی، مگر فقیر خاموش رہا، نہ کچھ کہا اور نہ کچھ کھایا، صرف مسکرایا اور سر جھکا لیا۔ اگلے دن شہر کے چوک پر اعلان ہوا کہ رئیس زبیر حسب روایت غریبوں کو خیرات دے گا۔ لوگ قطار میں لگے، مگر وہی فقیر مسجد کے دروازے پر خاموش بیٹھا رہا، نہ خیرات لی، نہ نظریں اٹھائی۔ رئیس کو اس کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ اس نے نوکروں سے کہا، اس فقیر کو یہاں سے ہٹا دو۔ جب خادم فقیر کے قریب پہنچے تو اچانک ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک روشنی سی چمکی، ایک جھلک جو دل کو چھو گئی۔ وہ فقیر بدستور خاموش بیٹھا رہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شہر کے لوگ اب حیرت میں پڑ گئے۔ کئی لوگ اس کے پاس بیٹھ گئے، غور سے دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ عام فقیر نہیں لگتا، اس کے چہرے پر اللہ کا نور ہے۔ تیسرے دن رئیس زبیر خود اس کے پاس آیا، غصے میں بولا، اگر تو بھکاری ہے تو مانگ، ورنہ شہر سے نکال دیں گے۔ فقیر نے پہلی بار آنکھیں اٹھا کر رئیس کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی، رئیس کا دل لرز اٹھا، بے چینی سی اسے گھبرانے لگی، بے چینی سی اس پر طاری ہوگی اور اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس رات اسے نیند نہ آئی، نہ کھانے میں لذت رہی، نہ مال میں دل لگا۔ فقیر کی وہ خاموش نگاہیں اس کے دل میں ایک ایسا آئینہ دکھا گئی جو اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ صبح ہوتے ہی رئیس امام مسجد کے پاس گیا اور فقیر کے بارے میں پوچھا۔ امام نے کہا، وہ اس دنیا کا مسافر نہیں لگتا، اس کی خاموشی کسی راز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ رئیس نے کہا، میں اسے اپنے محل بلانا چاہتا ہوں، مگر خاموش رہا۔ اسی رات رئیس کو خواب میں وہی فقیر نظر آیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور ایک سوکھا اجڑا باغ دکھایا۔ رئیس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فقیر کی آواز آئی، یہ تیرا دل ہے جو دولت سے بھرا ہے مگر اندر سے خالی ہے۔ رئیس سحر کے وقت قبرستان کی طرف روانہ ہوا، وہاں اس نے فقیر کو ایک پرانی قبر کے پاس بیٹھے پایا۔ فقیر نے سر اٹھا کر رئیس کو دیکھا اور مسکرایا۔ رئیس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے معافی مانگی، مگر فقیر خاموش رہا۔ کھانے کی پیشکش کی۔ فقیر نے صرف اتنا کہا، جس دل میں غرور ہو وہاں نہ خیرات کا ثواب ہوتا ہے، نہ عبادت کا اثر۔ ایک جملے نے رئیس کی دنیا بدل دی۔ اب وہ شہر کے یتیموں، بیواؤں، غریبوں کی خدمت کرنے لگا، اپنی دولت کا بڑا حصہ نیک کاموں میں وقف کر دیا۔ شہر کے لوگ حیران تھے، رئیس بدل چکا تھا، مگر فقیر اگلی صبح ہی غائب ہو گیا۔ کوئی نہ جانتا تھا وہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ بعض کہتے تھے وہ اللہ کا ولی تھا، کچھ کہتے وہ فرشتہ تھا، مگر سب کے دلوں میں وہ بس چکا تھا۔ رئیس نے اپنی باقی زندگی سادگی اور خدمت گزاری
میں گزاری۔ ہر جمعے کو وہ قبرستان جاتا، اسی پرانی قبر کے پاس بیٹھ کر روتا جہاں اس نے فقیر کو پہلی بار دیکھا تھا۔ فقیر کے بعد رئیس کی زندگی میں روحانی انقلاب آ چکا تھا۔ وہ یتیموں کو کھانا کھلاتا، غریبوں کی عزت کرتا اور غرور سے نفرت کرتا۔ ایک رات پھر وہی فقیر اس کے خواب میں آیا اور کہا، اب تیرا اصل امتحان شروع ہونے والا ہے، تیار ہو جا۔ اگلے دن خبر آئی کہ رئیس کا قافلہ جو سلطنت کی سرحد سے مال لایا کرتا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ قیمتی خزانے، غلام سب کچھ چلا گیا۔ رئیس کو بھاری نقصان ہوا، مگر اس نے صبر کیا، شکر ادا کیا۔ اس کی عاجزی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر کے لوگ حیران تھے کہ وہ اب سادہ لباس میں مسجد آتا، صدقہ دیتا، ذکر کرتا، کچھ طنز کرتے، مگر رئیس صرف دعا کرتا، یا اللہ اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ اسی رات فقیر کی آواز اس کے دل میں آئی، جب تجھ پر دنیا کے زخم لگتے ہیں تبھی دل کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اگلی صبح رئیس کی بیمار بیٹے کی حالت بہتر ہونے لگی۔ حکیم نے کہا، یہ شفا ہمارے علم سے باہر ہے۔ رئیس کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دن بعد ایک اجنبی شہر میں داخل ہوا، سادہ لباس، ہاتھ میں لکڑی، چہرے پر نقاب۔ وہ سیدھا رئیس کے محل کے دروازے پر آیا اور کہا، میں وہی ہوں جسے تو نے کبھی فقیر سمجھا تھا، اب آیا ہوں تیرا ظرف تولنے۔ رئیس دوڑتا ہوا آیا اور اجنبی کے قدموں میں گر پڑا۔ اجنبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، کہا، تو صبر کے درجے پر پہنچ چکا ہے، مگر ایک اور دروازہ کھلا ہے، چاہے تو میں تجھے وہ دروازہ دکھا سکتا ہوں۔ دنیا سے چھپے ہیں۔ رئیس نے عاجزی سے کہا، میں دنیا کے ہر راز سے بڑھ کر اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اجنبی اسے قبرستان لے گیا، ایک قبر دکھائی، کہا، یہ ان کی قبریں ہیں جنہیں دنیا نے نہ پہچانا مگر آسمان جانتا ہے۔ رئیس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اجنبی نے اس کے کان میں کچھ پھونکا اور کہا، اب تیرا دل نور سے بھر چکا ہے، مگر یاد رکھ، غرور کبھی بھی واپس آ سکتا ہے۔ اگر آیا تو سب کچھ چھن جائے گا۔ اگلے دن اجنبی غائب ہو گیا۔ شہر میں چرچا تھی، وہ کون تھا؟ رئیس نے اپنی دولت وقف کر دی، تنہائی اختیار کر لی، خود کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ کچھ دن بعد جب لوگ اس کی قبر پر گئے تو وہاں ایک تختی پر لکھا تھا، جیسے تم نے فقیر سمجھا وہی اصل میں سب سے امیر تھا۔ کہانی ختم ہوئی مگر سبق باقی رہ گیا۔ غرور، دولت، طاقت سب فانی ہے، مگر عاجزی، خدمت، اخلاق ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ویورز، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹنگ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔